إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صحیح بخاری سے لے کر تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں مختلف طرق اور مختلف متون کے ساتھ یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ بھائی آپ بہنیں سنتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر روز آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز لگا کر کہتا ہے حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی شخص ہے جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہو، نافرمانیوں میں گزری ہو، جس نے آج تک کوئی نیکی نہ کی ہو، گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہو، ہے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے جس کے ساتھ کوئی معاشی مسئلہ ہو اور وہ پریشان ہو، روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، آئے مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ سامنے آ گیا کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں جو آدھی رات کو اپنے گرم بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، نماز تہجد کی شکل میں کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، آدھی رات کے بعد اللہ سے التجائیں، درخواستیں کرتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ نے بڑی تعریف کی اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن
ایک اعلان ہوگا، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رحمت کی امید لے کر راتوں کو اڑ جاتے تھے، تہجدیں پڑھتے تھے؟ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ۔ اس اعلان کو سننے کے بعد بہت کم لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے عقیدے کو دیکھا جائے گا، ان کی فکر کو دیکھا جائے گا، فرائض کو دیکھا جائے گا، نوافل میں مرکزی عمل ہوگا کہ یہ تہجد گزار تھے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی جو جماعت جنت میں جائے گی اسی میں ان کو بھیج دیا جائے گا۔ یہاں اس حدیث میں، حدیث کا جو پہلا لفظ ہے اس لفظ پر غور کریں، ینزل ربنا، ہمارا رب، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا رب نزول فرماتا ہے، آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے اور وہ نزول ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا، آسمان دنیا پہ تشریف لانا۔ بالاتفاق صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت واضح ہو گئی، النزول۔ اب کچھ لوگوں نے خام خواہ تعویل سے کام لیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر تو ماننا پڑے گا آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان دنیا پر آ گیا، اللہ تعالیٰ کا وہ عرش خالی ہو گیا، اللہ تعالیٰ عرش پر نہ رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر ہم اس کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اللہ کی جو صفت ہے علو، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سب سے بلند ہونا، کہ وہ عرش سے بھی اوپر ہے، پھر تو وہ آسمان دنیا پر آ گیا، پھر اس کی صفت وہ ختم ہو گئی، اس کے اوپر آسمان ہے، کرسی ہے، عرش ہے، پھر اللہ نیچے آ گیا۔ لہذا انہوں نے کہا ہم اس کی تعویل کریں گے، اور تعویل کرتے ہوئے یہ کہیں گے آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر آوازیں لگاتی ہے۔ کسی نے کہا نہیں، آدھی رات کے بعد اللہ کا ایک خاص فرشتہ آتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے۔ حالانکہ کچھ مشکل باتیں ہیں، لیکن مسلسل آپ سن رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد اور علمی وارث امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب اعلام الموقرین کے اندر فرماتے ہیں احکام کے بعض مسائل میں ہمیں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ملتا ہے۔ احکام کے بعض مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان
ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مِّن مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، لیکن اسماء و صفات کے کسی ایک نقطے پر بھی صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کا جو منہج ہے اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاؤ، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے۔ جس وقت آپ بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ ایمان لیں، حدیث میں آ گیا ہے آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ کس طرح لاتا ہے؟ جس طرح مخلوق نہیں، مخلوق کے ساتھ تشبیہ مت دو۔ یہ تشبیہ دینے کی دلیل ہے کہ آدھی رات کے بعد اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے۔ یہ تو مخلوق کا انداز ہے کہ جب مخلوق ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو پہلی جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفت میں فرق کرو۔ مخلوق جب دوسری جگہ پر جاتی ہے پہلی جگہ کو وہ چھوڑ دیتی ہے، پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن بغیر تشبیہ کے خالق کی صفات پر ایمان لاؤ تو پھر آپ کو کس نے بتایا آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اللہ تشریف لاتے کیسے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائے گئے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے وہ کیسے تشریف لاتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ تشبیہ مت دو۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ تشریف نہیں لاتا بلکہ فرشتہ آواز دیتا ہے، کیا کسی فرشتے میں ہمت ہے؟ کیا کوئی فرشتہ یہ کہہ سکتا ہے آدھی رات کے بعد آ کر حل من مستغفر اغفر لہ؟ کوئی ہے جس نے زندگی بھر گناہ کیے ہوں آئے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا؟ کوئی فرشتہ کہہ سکتا ہے؟ معاف کرنے والا کون ہے؟ یہ فرشتہ کیسے آواز لگائے گا؟ حل من مسترزق ارزق لہ؟ کوئی ہے رزق کا متلاشی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی فرشتہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی اولاد آئے مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد دوں؟ فرشتہ کہہ سکتا ہے؟ اس طرح کی جھوٹی تعویلات سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، کس طرح؟ جس طرح اللہ کی ذات کو لائے گئے۔ بس ہم کیفیت کو نہیں جانتے۔ اور یہاں پر آج اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، چہرے کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے، کس طرح ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت کو نہیں جانتا۔ اللہ کی پنڈلی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے
ان بلیوں کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، ایک اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کی کیفیت کیسے ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، نزول کی کیفیت کیا ہے، کیسی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ ہے جس کو آپ بھائی آپ بہنیں نوٹ کریں، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کو مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کی کیفیت کو نہیں جانتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کما یلیق بجلالہ، کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو خود جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ کیفیت وہ جانتا ہے جس نے دیکھا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے مخلوق میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہوتا تو وہ کیفیت بیان کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اس طرح ہیں۔ جب پوری مخلوق میں آج تک اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ کیفیت کو نہیں جانتا۔ قرآن کریم نے بڑے دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دنیا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کل قیامت کے دن آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ کل قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ہمارا ایمان ہے، اہل ایمان، کفار نہیں۔ کفار تو کل قیامت دن جب اٹھیں گے ان کو اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ دو سزائیں دے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ کافر جب اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نبینا کر کے اٹھائے گا۔ یہ پہلی سزا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ کافر جب اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نبینا کر کے اٹھائے گا، ایک سزا۔ دوسری سزا یہ ہے دنیا میں پاؤں کے بل چلتا تھا، کل قیامت دن اٹھے گا اللہ اس کو سر کے بل اٹھائے گا۔ لیکن اہل ایمان قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا اتنی بڑی تعداد میں مخلوق قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے تو کیا بھیڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں رش نہیں ہوگا؟ بھیڑ ہوگی، رش ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ جس وقت 14 رات کا چاند نکلتا ہے اس کو دیکھنے میں کبھی تم نے بھیڑ محسوس کی ہے؟ کبھی محسوس نہیں کی۔ تو میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی بھیڑ محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار
وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ابصر ربہ فقد کذب۔ دنیا کا جو شخص یہ کہے، عقیدہ پر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا، یقین کر لو یہ چوٹی کا جھوٹا انسان ہے۔ معراج والی رات کے متعلق نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج والی رات میں اللہ کے بہت قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بہت قریب کر لیا، بہت قریب کر لیا۔ کتنا قریب تھے؟ فرمایا کہ بہت قریب تھا، بس میرے اور رب کے درمیان 70,000 نورانی پردے تھے، 70,000 نورانی پردے تھے۔ سید عائشہ فرماتی ہے جو دعویٰ کرے، جو کہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا فقط کذب، اس نے جھوٹ بولا۔ قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے آتا ہے، انہوں نے جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ سے درخواست کی تھی رب ارنی انظر الیک۔ قرآن کریم میں رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا، نبی ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر پہاڑ نے تیرے رب کی تجلی کو برداشت کر لیا تو دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال تبت الیک، جب ہوش آیا کہا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے غلطی کی، مجھے پتہ چل گیا تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، جب نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت کو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام نے کہا بس اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے۔ صفات پر ایمان لاؤ، صفات کی کیفیت کے بارے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دو کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی ذات کو لے کے۔ جب یہ عقیدہ بنا لو گے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آدھی رات کے بعد عرش خالی ہے، اللہ یہاں آ گیا، تم نے مخلوق کے اوپر قیاس کیا کہ جس طرح مخلوق ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ گھر خالی ہو جاتا ہے۔ محدثین کا موقف سنیے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے اس نے بھی کفر کیا، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار نہیں کرتا لیکن تشبیہ سے کام لیتا ہے اس نے بھی کفر کیا۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ،
اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاؤ. یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ کس نے کہا اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اللہ کس طرح تشریف لاتا ہے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائے گا. مخلوق کے ساتھ تشبیہ لے کر دائرہ کفر میں مت چلے جاؤ، تشبیہات سے بچو، کیفیت سے، کیفیت بیان کرنے سے بچو. نہ اللہ نے نہ کسی انسان نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کی کسی صفت کی وہ کیفیت بیان کر سکتا. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت النزول بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت المجیء بھی ہے. المجیء یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. المجیء اللہ کی صفت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے نقشے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. قیامت دن اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا، اللہ آئے گا. المجیء آنا. وَجَاءَ رَبُّكَ اللہ کا آنا ثابت ہو گیا. اللہ کی صفت ہے المجیء، آنا ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کس طرح آئے گا؟ جس طرح اللہ کی ذات کو لائے گا. اللہ تعالیٰ کی آنے کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، کس طرح آئے گا. تعویلات سے مت کام لو. اللہ تعالیٰ کے عرش کو لایا جائے گا. اب جن لوگوں نے، میں آگے چل کے وضاحت کروں گا، اہم باتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ. عرش کی تعویل کرنا کہ عرش سے مراد عرش نہیں ہے، عرش سے مراد اللہ کی سلطنت ہے. خام خواہ کی تعویل. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. کہا عرش سے مراد اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ اپنی بادشاہت پر قائم ہے. کیا ضرورت ہے لفظ عرش کی تعویل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ جی اگر ہم عرش کو عرش مان لیں تو گویا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مانا اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ سنو، لیکن عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے. آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے. کیا یہ آسمان زمین کا محتاج ہے؟ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے. کیا یہ آسمان محتاج ہے زمین کا؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، تم اس کو عرش کا محتاج سمجھتے ہو؟ کتنا گھٹیا ذہنیت ہے. اور ایسی تعویل کہاں تک کرو گے؟ عرش کا معنی بادشاہت. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، بادشاہت ایک عہدہ ہے، سلطنت ایک عہدہ ہے. کیا یہ عہدہ اٹھانے کی چیز ہے؟ ایک آدمی بادشاہ ہے، اس کو تو آپ اٹھائیں گے، بادشاہت کیسے اٹھائے گا؟ وزیر کو اٹھاؤ گے نا، وزارت کیسے اٹھاؤ گے؟ وزارت اٹھانے کی چیز ہے، بادشاہت اٹھانے کی چیز ہے. قرآن کریم میں آتے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر
میدان معاشر میں لیں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اگر عرش کا معنی بادشاہت ہے، اور فرشتوں نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ بادشاہت کو اٹھایا جائے گا اور فرشتے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں، آج اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی امت کے سامنے ان 8 فرشتوں کو تعارف کروں۔ فرمایا لوگوں، آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ یہ جو 8 فرشتے کل قیامت دن اللہ کے عرش کو اٹھا کر لیں گے، ان کا تعارف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو 8 فرشتے ہیں ان کے سر عرش کے ساتھ ہے، ان کے سر عرش کے ساتھ ہے، اور ان کے پاؤں 7ویں زمین پر ہیں۔ ان کی ٹانگیں 7ویں زمین پر ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 8 فرشتوں میں سے ہر فرشتے کے کندھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے، اگر اس فاصلے کو کوئی پرندہ طے کرنا چاہے تو اس کو 70 سال اڑنا پڑے گا۔ 70 سال تک پرندہ اڑتا رہے تو اس فاصلے کو طے کرے گا۔ یحمل عرش ربک یومئذ ثمانیہ، یہ 8 فرشتے ہیں جو کل قیامت اللہ کے عرش کو لائیں گے۔ تعویل کرو، کہاں کرو گے؟ اپنے آپ کو جھوٹی مذموم تعویل سے بچاؤ اور ایمان لو جیسا کہ ایمان لانے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے المجی، آنا۔ قرآن نے کہہ دیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت دن اللہ تعالیٰ آئے گا اپنی مخلوق کا حساب لینے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے آئے گا۔ کس طرح آئے گا؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائے گا۔ تو اس کو آگے چلاتے رہیں گے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ آپ بات سنا کریں، چونکہ ان کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ بیس ہے۔ عقیدہ بیس ہے، عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج آتے ہی میں نے کچھ نوٹ کیا ہے کہ جس جذبے کے تحت آپ بھائی آپ بہنیں وقت سے پہلے آ جاتے تھے، اب یا تو سردی کا موسم ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، یہ تساہل ہے۔ آج میں نے نوٹ کیا جب میں آیا تعداد جس طرح ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے۔ پہلے میں جب حاضر ہوتا ہوں جمعہ کے خطبے کے لیے تو پوری مسجد یہ فل ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے راستہ دیا جاتا ہے اور میں آگے آتا ہوں، لیکن آج آدھی سے بھی کم مسجد میں ساتھی تھے اور باقی مسجد خالی تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس حدیث کو دوبارہ سننے میں نے سوچا تھا آپ کو وہ حدیث جو پہلے آپ سنتے رہتے ہیں دوبارہ سنا دوں تاکہ ایمان میں تازگی آ جائے اور جو سستی ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من بکر وابتکر واغتسل وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغى۔ نبی علیہ السلام نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو جمعہ کے دن اول وقت میں تشریف لاتے ہیں۔ جمعہ کے دن
تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اول گھڑی میں آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے نوافل پڑھتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے جو نوافل ہیں ان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ 2 رکعت کی توفیق دے دے، 4 کی دے دے، 6 کی، 8 کی، 10 کی، 12 کی، 14 کی، 16 کی، 18 کی، جتنا اللہ کسی کو توفیق دے۔ ما قدر لہ، حدیث میں آتا ہے ما قدر لہ، جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے وہ نوافل پڑھے، خطیب آ جائے، توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں، اس کے بعد نماز اور واپس جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شخص پورا ہفتہ ہر نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے آتا تھا، اس کے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی تھی، دوسرے قدم کے اٹھانے پر ایک گناہ مٹ جاتا تھا۔ کتنے قدم چل کے آیا، کتنے قدم چل کے گیا، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی رہی، ایک گناہ معاف ہوتا رہا۔ لیکن آج جمعہ کا دن ہے، آج تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر یہ اول وقت میں آیا ہوا ہے، یہ کوئی فارغ نہیں ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، لیکن تمام مسائل کو قربان کر کر اول وقت میں آیا ہوا ہے اور یہ واپس جا رہا ہے۔ آج کا معاملہ مختلف ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی، علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں لائے ہے کہ جتنے قدم یہ آج چل کے آیا تھا، جتنے قدم چل کے جائے گا، ہر قدم پر 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے نفلی روزے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم پر 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے نفلی روزے کا ثواب۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور تو کرو، یہ سستی کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ چست بنا دے۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور نجات اور عزت سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔